اب اگلا سوال جو ہمارا ہے یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس پہ. ڈومیسٹک وائلنس صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے, اور ناجائز وائلنس یعنی کہ ناجائز مار کٹائی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بچے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں والدین کو کیا ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ کس حد تک کیا قابو میں کیا آپ کوشش کریں کہ اس کو قابو میں رکھ سکیں؟ جی عمر, بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ بڑا اہم ایشو ہے, اور میں دوبارہ اپنے اسی پوائنٹ کو دہراؤں گا کہ ڈومیسٹک وائلنس, یہ ہمارے ڈومیسٹک وائلنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر کے ماحول کے اندر جو وائلنس ہے یا گھر کا ماحول جو خراب ہے, اس کے لیے انگریزی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کا. یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور دوبارہ میں وہی بات کہوں گا کہ اس کو معیوب بھی شاید نہیں سمجھا جاتا. لیکن آپ کے اس سوال کے تناظر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کے بھی اتنے ہی خطرناک اثرات ہیں ایک بچے کے ذہن کے اوپر, ایک ڈیولپنگ برین کے اوپر, جتنے کہ کسی بھی اور نفسیاتی مرض کے ہو سکتے ہیں. اور ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے بچوں کے جو ہیں ہزار طرح کے فردر ان کے اندر نفسیاتی جو مسئلے ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں. ان کے اندر ڈپریشن ہو سکتا ہے, انگزائٹی ہو سکتا ہے, ان کا کانفیڈنس لیول لو جا سکتا ہے, اور ان کا ذہن جو ہے وہ ہر وقت الجھا رہتا ہے. وہ اپنی پڑھائی کی طرف, اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف, اپنے روزمرہ کے کام کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دے سکتے. لہٰذا ہمیں باقی جیسے پچھلی باتیں ہم نے کی, ڈومیسٹک وائلنس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو صحت مند ماحول جو ہے گھر کے اندر, جیسے ہم اسکول کے اندر چاہتے ہیں کہ اس کو صحت مند ماحول ملے, اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو گھر کے اندر اس کو صحت مند ماحول پرووائڈ کیا جائے, کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس اس کے ذہن کی نشو و نما کے لیے ایک زہر کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ اگر ہوتا ہے کبھی کبھار میاں بیوی میں یا گھر کے کسی اور شخص کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے, اور تو میں اور آواز بلند کرنا یہ ہو سکتی ہے, لیکن کوشش کیجیے کہ بچے کے سامنے مت کیجیے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے. اول تو بات یہ ہے کہ جتنا کم ہو سکے اتنا بہتر ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن اگر کرنے کی ضرورت بھی ہے, اگر کوئی تو کوشش کیجیے کہ بچوں کے سامنے مت کریں. بچوں پہ بہت سٹریس اور پریشانی اور پریشر پڑتا ہے اس سے, اور یہ ساری باتیں تو ہمیں پتہ ہیں, لیکن یہ صرف ایز اے ریمائنڈر ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں کہ اس سے بچ کے رہیں, اور بچوں پہ اس پہ برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ہاں, اور عمر اس چیز کو بھی ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا, میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا اس کے اندر, کہ ہم لوگ بہت ساری میجورٹی ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہے کہ ہمارے بچوں کا جو رویہ ڈیولپ ہوگا وہ ویسا ہی ڈیولپ ہوگا جیسا وہ آپ کو دیکھیں گے. آپ سے مراد یہ کہ اپنے ماں باپ کو جس طریقے سے دیکھیں گے, تو آپ نے جس قسم کے ماحول میں جو رویہ اپنے بچوں کے سامنے رکھا ہے ان کی شخصیت بھی ویسے ہی ڈیولپ ہوگی. ہمیں ان سے توقع نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم نے ان کو منفی ماحول پرووائڈ کیا ہے تو ہمیں کسی بھی صورت میں ان سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا رویہ کچھ بہتر ہو جائے گا یا وہ کسی اور طریقے سے ان کی پرسنالٹی بلڈ ہوگی. یقیناً اس کے اثرات ان کی شخصیت کے اوپر آئیں گے, اور منفی اثرات آئیں گے, اور ان کا رویہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوگا. بالکل صحیح. اسی طرح جیسے اکثر اوقات جب انسان غصہ چڑھتا ہے تو وہ غلط الفاظ استعمال کر سکتا ہے. تو اگر بچہ سنے گا تو بچے وہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دے گا, اور اکثر جو پیرنٹس کی طرف کس طرح پہنچتی ہے کہ بچہ خود وہ الفاظ استعمال کرنا شروع کرتا ہے. دوسرا طریقہ جو پیرنٹس کی طرف یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ بچہ اسکول میں جا کے جو اپنے الفاظ گھر میں استعمال کیے ہیں وہ اسکول میں جا کے استعمال کرتا ہے, اور پھر آپ کے بچے کے ٹیچر والدین کو بتاتے ہیں کہ یہ بچے نے کہاں سے سیکھا, کہ ہم نے اسکول میں ایسی باتیں نہیں کی اور دوسرے بچوں کو یہ الفاظ نہیں آتے. تو یہ بھی آپ ظاہر سی بات ہے نہیں ہونا چاہیے. تو کبھی غصہ چڑھتا ہے, ٹھیک ہے, انسان غصہ چڑھتا ہے, لیکن بہت کوشش کیجئے کہ گھر میں بچے کے سامنے
کسی قسم کا غلط سلوک بچے کے ساتھ اور کسی اور کے ساتھ بھی غلط سلوک مت کیجیے, چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ وربل ہو.